تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. سورہ مائدہ مدنی ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورہ آخر میں نازل ہوئی. احکامات کے اعتبار سے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وہ صورت جو قرآن مجید میں نازل ہوئی وہ سورہ مائدہ ہے. اس میں آئے ہوئے احکامات کو جو چیزیں حلال کی گئی انہیں حلال سمجھو، جو چیزیں حرام بتا گئے اسے حرام سمجھو. سورہ مائدہ میں 120 آیتیں ہیں. اللہ جل شانہ نے اس سورہ کے اندر ایمان والوں کو بہت اہم باتیں بیان فرمائی ہیں. اس سورہ مبارکہ کی ابتدا ہی ایمان والوں کے بہت بڑے عہد نامے سے ہوئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. شروع صلی اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان بہت ہی رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، عہد و پیمان کو پورا کرو اور جو تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ان جانوروں کو کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال ہیں. ہاں، لیکن وہ جانور جن کا تمہارے سامنے حلال نہ ہونا تلاوت کیا گیا ہے، حکم سنایا گیا ہے. اور یہ حلال جانور بھی احرام کی حالت میں تمہارے لیے جائز نہیں ہے. غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے جو چاہے فیصلہ کرتا ہے. اس میں اللہ جل شانہ نے سب سے بڑی دو باتیں روحانی. پہلی چیز ایمان، کہ ایمان جو ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. ایمان کے بعد ایفاء عہد، وعدے کو پورا کرنا. سب سے پہلا وعدہ ہم سب مسلمان اللہ جل شانہ سے کہہ کے آئے ہیں. کون سا؟ الست بربکم. اللہ جل شانہ نے جب پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے آقا مکی مدنی امام المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ کیوں نہیں. پھر ہم سب نے جواب دیا تھا بلا. حضور کے جواب کے بعد انبیاء اور رسول نے جواب دیا، اس کے بعد ساری امتوں نے جواب دیا. پہلا وہ وعدہ. دوسرا، ہم جب دنیا میں آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے، کسی کی پوجا پرستش نہیں کریں گے، کسی کے سامنے سر نگو نہیں ہوں گے، کسی کو نمستے نہیں کریں گے، کسی کے سامنے عبادت کے لیے نہیں جھکیں گے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے ہی طریقوں کو فالو کریں گے، انہی کے طریقے پہ عمل کریں گے. اس کے سوا جتنے طریقے ہیں کسی بھی طریقے پہ ہم عمل نہیں کریں گے. پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ چوپائے ان کی بھی زندگی خود کی آزادانہ زندگی ہے، لیکن ایمان والے کی شرافت و کرامت اللہ کے باعث کا مقام یہ ہے یہ بھی اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، ایمان پہ قائم رہتا ہے، اللہ کے احکامات پورے کرتا ہے. اللہ نے ان جانوروں کو انسانوں کے لیے خدمت کرنے والے، ان کی رزق بننے والے بنایا ہے. کچھ وہ چوپائے جن کو اللہ نے حرام بھی کیا ہے، وہ سورہ انعام میں انشاءاللہ آئے گا. پھر اللہ جل شانہ نے قید لگائی یہ حلال جانور بھی دو حالتوں میں حرام ہے. دو حالتوں میں ان کا شکار حرام ہے. کون سا؟ ایک تو ہم احرام کی حالت میں ہوں، چاہے حرم کے اندر ہوں یا حرم سے باہر ہوں، احرام کی حالت میں حلال شکار بھی نہیں کر سکتے. نمبر دو، حدود حرم میں کسی حلال جانور کو بھی شکار نہیں کر سکتے. اللہ جل شانہ ہمیں اطاعت، ایفاء عہد اور ایمان کی قدردانی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے.
ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔